من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کا فضل اور اس کا احسان اگر ہو، ذرا توجہ فرمائیں میری طرف آپ، اگر انسان پر اللہ کا فضل و احسان نہ ہو تو انسان بد نصیبوں میں شامل ہوتا ہے۔ خوش نصیبوں اور سعادت بخشوں میں شامل ہونے کے لیے اللہ کی نگاہ کرم اور اس کا فضل و احسان لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور طرز عمل کو اپنانا ضروری ہے۔ آج میں جو گزارشات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ ہے خدمت خلق۔ اس میں کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، جنوں کو اور انسانوں کو بنایا، اور اس کے بنانے کا مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جن کو پیدا صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا دنیا داری کے لیے نہیں اور دیگر امور کے لیے نہیں، مین پرپز اور مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کی عبادت کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، طرز عمل کیا ہوگا، وہ بیان کرنے کے لیے انبیاء کرام کی مقدس و اعلیٰ جماعت کو مبعوث فرمایا۔ اور ان میں سے اگر ایک ایک کا تذکرہ کیا جائے تو وقت اجازت نہیں دیتا، مگر صرف اس پیغمبر اعظم آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ابھی ابتدائے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھی گئی کہ جب آپ کو وحی آئی، جبریل آئے، آپ پریشانی کی حالت میں گھر تشریف لائے، اپنی زوجہ محترمہ کو بتایا تو زوجہ نے جن الفاظ کے تھرو آپ کو تسلی دی وہ ہیں قابل غور۔ اے محبوب خدا، الرب کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں بانٹتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، پریشانیاں ان کی خود لیتے ہیں، اپنی خوشیاں ان کو دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ابھی سیدہ خدیجہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پیغمبر اور خدا کا رسول ہے۔ احوال سے آگاہ کیا تو آپ نے اپنے تجربے سے یہ بات بتائی۔ کہنا میں یہ چاہوں گا یہاں کہ اس زمانہ جاہلیت میں بھی دوسروں کے دکھوں کو بانٹنا، ان میں خوشیاں بانٹنا اور دوسروں کی مدد کرنا یہ باعث عزت و اکرام گنا جاتا تھا۔ ایسا کرنے والے لوگ اچھے لوگوں میں شامل ہوتے تھے، اور لوگوں کا یہ ٹرسٹ تھا کہ ایسا کرنے والوں کو رب کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اسلام قربانیوں کا نام ہے۔
اسلام ایثار کا نام ہے۔ اسلام جن حالات میں شروع ہوا وہ حالات کتنے کٹھن، وہ دور کتنا مشکل تھا۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربانیاں نہ دیتے، ان کے سامنے عظیم مقاصد نہ ہوتے، کیا وہ اپنے وطنوں کو چھوڑ کر، مکے کو چھوڑ کر مدینہ جاتے؟ اگر ان کے اندر قربانی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ نہ ہوتا، اپنے چلتے ہوئے بہترین کاروبار، بنے ہوئے بہترین بنگلے اور بیت اللہ کے ارد گرد کی مقدس جگہ کو چھوڑ کر وہ وہاں جاتے؟ مگر انہیں پتہ چل گیا تھا کہ دنیا آنی جانی ہے، دولت آنے جانے کی بات ہے، ہاتھوں کی میل ہے۔ اگر آج دنیا کی محبت میں، دولت کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، خاندانی محبت میں اگر دامن مصطفیٰ چھوٹ گیا، رب کی طرف سے آنے والے امتحان میں ہماری بجائے ہماری دولت اور ہماری دنیا کی محبت اگر غالب آ گئی، یہ کامیاب ہو جائے گی، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام میں ایسی شخصیات بھی موجود ہیں کہ کہنے والوں نے کہا، اگر مدینہ جانا چاہتے ہو، ہماری مکے کی کمائی ہوئی دولت مکے میں چھوڑ کے جاؤ، ہماری بیٹی جو آپ سے بیاہی گئی ہے اس کو چھوڑ کے جاؤ، پیدا ہونے والی اولاد کو یہاں چھوڑو، اکیلے دم جانا ہے تو چلے جاؤ۔ نگاہیں کبھی آسمان پہ، کبھی زمین پہ، کبھی اولاد پہ، بیوی پہ، لیکن ایک دم خیال آیا، رب کے امتحان میں کامیابی کی راہ اختیار کرو، دامن مصطفیٰ سے وفا کرو، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ، دولت بھی مل جائے گی اور رب نے چاہا تو بیوی اور اولاد بھی مل جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام قربانیوں کا نام ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی باتیں تو ہم کرتے ہیں کہ آپ نے بڑھیا کی گٹھڑی اٹھائی، وہ بڑھیا جو آپ کو برے ناموں سے پکارتی تھی، برا بھلا کہتی تھی، آپ اس کی گانٹھ کو اٹھا کر جو ہے وہ باہر تک چھوڑنے گئے۔ ہم بات تو کرتے ہیں کہ آپ اس عورت کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے جو آپ پہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، مگر ہمارا عمل کہاں ہے؟ کیا یہ باتوں کرنے کی حد تک سیرت مصطفیٰ کے پہلوؤں پہ گفتگو کر لی جائے، سن لی جائے، مرضی اپنی کی جائے؟ کیا یہ اسلام کافی ہے؟ میں کہوں گا نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، انبیاء کرام نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں ان کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، اتباع رسول اگر اہل حدیث نہیں کرتا تو کہیں نہیں ملے گی۔ مگر دوستو، کیا ہمیں اپنے اندر اتباع رسول نظر آتی ہے؟ ہمیں اپنے اندر سیرت رسول کی جھلک نظر آتی ہے؟ کیا سخاوت میں اور ایثار اور قربانی میں یہ ہمیں جذبات نظر آتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ موجود ہے یہ چیز ہمارے اندر؟ یعنی کتنی برانچز ہیں اس کے ارد گرد، کتنے افراد تشریف لائے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تشریف لائے ہیں، مگر جو احباب اس میں نہیں تشریف لائے، ہمارا ایک ہی ٹرسٹ ہے، بہت مدت کے بعد یہ پروگرام بنایا گیا ہے، یہاں جگہ نہیں ملنی چاہیے تھی، اتنے افراد جمع ہونے چاہیے تھے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے سخاوت اور قربانی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خوشی کو لوگوں پہ قربان کر دو، لوگوں کے دکھوں کو آپ ان سے لے لو، ان کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے معاون بن جاؤ۔ اگر ہم دنیا میں یہ کر جائیں گے کیا ملے گا؟ ابھی مولانا عبد الہادی صاحب کی تقریر کے حوالے سے
برادر نذیر بات کر رہے تھے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا نیکیوں کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، نیکیوں کے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں آتا۔ ذرا غور کریں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو، آپ کو کہیں سے امید نہ ہو، اچانک اس میں 2-4 ہزار پاؤنڈ آ جائے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ نیکیوں کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد صرف 3 طرح کی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں آتی رہیں گی، صدقہ جاریہ کی شکل میں، علم منتفع کی شکل میں، اور میرے بھائیوں اولاد نیک اگر اس کو ہم تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ ہماری جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی ہماری نیکیوں میں اضافے کا باعث اور سبب بن جائے گی۔ آئیے اپنی اولادوں پہ زور دیجئے، صدقہ خیرات کیجئے اور اس کو صدقہ جاریہ کی شکل بنا کر مرنے کے بعد کی جو ہے وہ تیاری کیجئے۔ آئیے صرف میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ سخاوت کے حوالے سے دوسروں کی دکھوں کو حاصل کرنا اور اپنی خوشیوں کو لوگوں میں دینا، اس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سخاوت جنت کے اندر ایک درخت ہے، سخاوت جنت کے اندر ایک درخت ہے، سخی آدمی قیامت والے دن اس درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ لے گا اور وہ ٹہنیاں اس کو نہیں چھوڑیں گی جب تلک حتی یدخلہ فی الجنہ، جب تلک وہ بندہ جنت میں نہیں چلا جائے گا وہ درخت کی ٹہنیوں کو نہیں چھوڑے گا اور ٹہنیاں اس کو نہیں چھوڑیں گی۔ اس کے اپوزٹ جہنم کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام ہے بخل، اس کی بھی ٹہنیاں، بخیل آدمی ان ٹہنیوں کو پکڑے گا، ان سے چمٹ جائے گا، وہ ٹہنیاں اس کو نہیں چھوڑیں گی، وہ ٹہنیوں کو نہیں چھوڑے گا جب تلک وہ جہنم میں چلا نہیں جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید عن النار۔ آپ نے فرمایا سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں میں معزز ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ پھر فرمایا والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ قریب من النار۔ بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل آدمی اللہ سے دور، جنت سے دور، اور لوگوں میں اس کی کوئی عزت اور احترام نہیں ہوتا، لوگ بھی اس کا کوئی خیال نہیں رکھتے، اور وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سخی آدمی والا رجل سخی جاہل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم خیر من آپ نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو سخی ہے وہ جاہل ہے، والا جاہل سخی خیر من رجل شحیح عابد۔ فرمایا ایسا آدمی جو سخی ہوتا ہے مگر وہ اگرچہ جاہل کیوں نہ ہو، وہ ایسے آدمی سے بہت بہتر ہے جو بہت بڑی عبادتیں کرنے والا اور عبادت گزار ہوتا ہے۔ ایون بعض حدیثوں میں عالم اگر وہ بخیل ہے تو اس سے بہتر ہے وہ آدمی جو جاہل ہے، لیکن اگر عالم بخیل ہے تو
अजीज़ान गिरामी कदर, सखावत अल्लाह की पसंदीदा चीज़ है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जो इंसान बुखल से बचा लिया गया वो इंसान कामयाब हो गया, उसका मुकद्दर कामयाबी हुआ करती है। आइए गौर कीजिए, ये वेलफेयर के काम जो हैं ये जज्बात के साथ होते हैं। कुर्बानी और ईसार का जज्बा इनके अंदर होना चाहिए, वक़्त दिया जाना चाहिए, और इसके अलावा माल और दौलत जो है वो भी जो है इसमें खर्च करना चाहिए। अपनी अपनी सलाहियतें दिमागी एतबार से जो कुछ आपके पास है वो आपको खर्च करना चाहिए, इस बात के लिए कि आप आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें और आपका जो नेकियों का बैंक बैलेंस है आखिरत का वो बहुत ऊंचा और बुलंद हो सके। मैं इस चीज़ में एक दो तजावीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा कि आप ट्रस्ट के हवाले से अगर कम अज कम अपनी ज़कात इस ट्रस्ट के दें, ट्रस्ट के बैतुल माल में जमा कराएं, आपकी इस ज़कात को बड़ी दयानत और अमानत के साथ मुस्तहक लोगों में और ज़्यादा मुफीद अंदाज में पहुंचाया जा सकता है। अब सवाल यह रहा कि आपकी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, बाज़ औक़ात आपके रिश्तेदार हैं, महल्लेदार हैं, आपको कई लोग फ़ोन करते हैं, आप उनकी डायरेक्ट मदद करते हैं। अगर आप ऐसा करें, यही पैसा जो आपने उनको देना है ये ट्रस्ट को दें और अपनी ज़रूरियात और आप ज़रूरतमंदों के नाम भी ट्रस्ट को दें, एक चैनल के थ्रू और एक सिस्टम के अंडर होकर आपका पैसा भी सिस्टम के जरिए पहुंचे और लोगों की ज़रूरतें भी एक सिस्टम के तहत जो है वो पूरी की जाए। ऐसे हमने बहुत सारे काम किए कि लोगों ने कहा हमारा ये पैसा है फलां जगह पे हम खर्च करना चाहते हैं, उन्होंने हमें दिया, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने ट्रस्ट के अकाउंट में डालकर पाकिस्तान के मसूलीन को कहा कि वो वहाँ जाकर जायज़ा लें और किस तरह से बेहतरीन काम हो सकता है वो करें। तो आप इसको अपना एक जिम्मेदारी समझते हुए इसके अंदर ज़कात, अतियात, तबर्रुआत और बाकी जो डोनेशन होती है वो एक तो आज खुद तशरीफ़ मतलब है लाएं, दफ्तर जाएं, वहाँ खुद जाके देखें और वहाँ जमा करवाएं, अगर नहीं तो मुतल्लिका लोगों से रब्ता कर लें, अकाउंट में डाल दें। इसके अलावा आप दूसरे लोगों को मुत्तले करें कि भाई ये एक ट्रस्ट है, इसका ये हुदूद हरबा है, इसकी ये एक्टिविटीज़ हैं, उनमें हिस्सेदार बने। मंथली बेसिस पे, सालाना बेसिस पे आप अगर डायरेक्ट डेबिट जो है वो उसके फॉर्म फिल कर दे तो बहुत सारा काम हो सकता है। एक साथी हमारे नेल्सन से, उन्होंने कहा हमें मस्जिद बनानी है, पैसा खर्च करना है। अगर वो आज खुद जाकर वहाँ मस्जिद बनाते तो पता नहीं पैसे या रकम इससे ज़्यादा खर्च होती और काम इतना अच्छा ना होता। ट्रस्ट के थ्रू सिंध के इलाके में मस्जिद बनाई गई है, सारा पैसा एक फैमिली ने दिया है, अल्लाह ताला वो कबूल फरमाए, लेकिन वो पैसा एक सिस्टम के अंदर खर्च हुआ है। जमात पाकिस्तान में हो या वहाँ हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसे इस्तेफादा किया जा सकता है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये आपका अपना ट्रस्ट है, इससे अदम दिलचस्पी का इजहार न करें, बल्कि इसके साथ इतना प्यार करें जितना प्यार अपने बच्चों से किया जाता है। अपने बच्चों से भी बढ़कर जो है अपने बच्चों को भी इस ट्रस्ट के बारे में जो है ना आगाह करें कि ये हमारा ट्रस्ट है, हमारी जमात। जिस तरह जज्बाती तौर पे हम अपनी जमात के साथ वाबस्ता हैं कि हमारी जमीयत, हमारी मरकज़ी, ये ट्रस्ट किसी एक शख्स का नहीं है, ये जमात का ट्रस्ट है। जमात ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम जमात के हुक्म पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, इतना एहतियात करते हैं कि जितनी बारी भी पाकिस्तान मैं गया हूँ या मौलाना इब्राहिम साहब गए हैं,
ایک دفعہ بھی ٹرسٹ فنڈ سے اپنا ٹکٹ نہیں لیا گیا۔ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہ میری معروضات اور گزارشات تھیں آپ سے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے میٹھے مقرر جو خوش الحان بھی ہیں اور آپ کو ایک ترنم کے انداز میں کبھی سنایا کرتے تھے۔ بہرحال وہ اپنی مثال آپ ہیں، ہمارے بزرگ بقیت السلف، اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں اور زندگی میں برکت نازل فرمائے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ ہمارے اندر موجود ہیں اور تشریف لائے۔ اب میں ان سے گزارش کروں گا مولانا منیر قاسم صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی جو ہے خوش الحانی سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ہاں، ہماری جماعت کے سینئر نائب امیر بھی ہیں آپ، جمعیت اہل حدیث UK کے۔ جزاکم اللہ خیرا۔